اچھا چیمہ صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ایران اور روس کی طرف سے بھی اب شروع میں وہ خاموش رہے، اب وہ بیان آ رہا ہے کہ چین اور روس کی طرف سے بڑی طاقتیں ہیں اس ریجن کی، اور بات بھی ہوئی ہے، پیوٹن کی بات بھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. چائنیز کافی جو ہے اب کافی اسرٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ون سائیڈڈ سٹوری آپ چلا دیں اور اس خطے کو آپ ڈیسٹیبلائز کر دیں. تو جوئی صاحب کا یہ سوال، اگر امریکنز پریکٹیکلی انوالو ہوتے ہیں تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں ایک ٹرم ہوتی ہے فرینڈز ود بینیفٹس. یہ جو ایران کے دوست ہیں یہ سارے فرینڈز ود بینیفٹس ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کل کو مجھے بتائیں، رشیا آلریڈی اسٹریچڈ ہے. رشیا کیا ایران کی اس جنگ میں کسی قسم کی سپورٹ کر سکتا ہے؟ جو نہ وہ ایون کہ وہ ویپنز بھی سپلائی نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے رشیا کا پچھلے کتنے سالوں کے اندر ویپنز کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. ایون کہ انڈیا کو S-400 سسٹم انہوں نے دیے تھے، وہ نہیں دے سکے بیکاز وہ اپنی پروڈکشن کر رہے ہیں یوکرین کے خلاف جنگ کی. چائنا تو بالکل آپ کو پتا ہے ان چیزوں میں جاتے ہی نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ کیا چائنا کی طرف سے بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہوگی پچھلے 7 دنوں کے اندر. آج 7واں دن ہے مثال کے طور پہ. رشیا نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ ظاہری بات ہے اس حد تک دی ہے کہ ایز اے پلیئر اپنے آپ کو وہ مڈل ایسٹ میں پلیئر سمجھتا، کیونکہ ان کی ماضی میں بیسز وغیرہ رہی ہیں سیریا میں ادھر ادھر، تو وہ اس سینس میں انہوں نے دی ہے. باقی تو دیکھیں یہ ایران نے ڈیٹرنس ریسٹور کرنی تھی تو امریکنز نے اور دنیا نے ویسٹ نے خود ہی مان جانا تھا سیز فائر کے لیے اور ڈائلاگ کے لیے. آپ کو یاد ہوگا جس دن دوسرے دن ایران نے بڑا پرزور حملہ کیا تو امریکنز کہہ رہے تھے کہ ان کو ڈیل کر لینی چاہیے. ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ ایران اور اسرائیل کو ڈیل کر لینی چاہیے. تو کیا وہ ایران وہ سارا کچھ کر پائے گا کہ چائنا اینڈ رشیا ایکٹیویٹ ہوں؟ مجھے نہیں لگتا. یہ فرینڈز ود بینیفٹس ہیں، ان کو ایران نظر آتا ہے ایک اور لینز میں. بالکل صحیح. حسن کی رائے لارجلی آپ کی رائے کے ساتھ ملتی ہے کہ اسرائیل اس وقت جو ہے ڈومیننٹ پوزیشن میں ہے اور ایران جو ہے تھوڑی ریسیونگ پوزیشن میں ہے، اور ظاہر ہے ان کے پاس F-35 ہیں، باقی بھی ماڈرن ایکوپمنٹ ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے، بات میز پہ آ جائے گی، سیز فائر کی طرف جائیں گے، یا پھر ابھی یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کانفلکٹ؟ دیکھیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے امریکہ کیا رول پلے کرتا ہے اس معاملے میں. امریکن رول کے اوپر بہت زیادہ اس ساری ایشو کا انحصار ہے. دیکھیں جس طرح ایران جو ہے نا وہ مطلب ڈرا نہیں ہے، وہ لڑ رہا ہے. اب وہ نئے میزائل ہیں، سجل نام ہے، کیا نام ہے ان کا، وہ بڑے افیکٹولی انہوں نے جو ہے وہ ہٹ کیے ہیں انہوں نے مختلف جگہوں پر جا کر اسرائیل کے اندر. لیکن بہرحال اسرائیل کے اندر عوام کے اندر پینک زیادہ ہے. وہ ایک بھی اگر وہاں پر میزائل لگتا ہے تو چیخو پکار یا جس قسم کے ویژولز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ خاصے ڈسٹربنگ جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں وہاں کی جو عوام ہے. جبکہ ایرانینز جو ہیں وہ ٹھیک ہے، وہاں پر ڈسٹرکشنز ہو رہی ہیں، ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ یوز ٹو ہیں ساری سچویشن کے. تو اس میں نروز بھی کا بھی میٹر ہے، کون کتنا جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے، برداشت میٹر کرے گی. لیکن ساتھ ساتھ امریکہ کے کردار کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. امریکہ کیا رول پلے کرے گا آئندہ چند دنوں میں، بیانات اپنی جگہ، زبانی سپورٹ بھی ان کو کر رہی ہیں، ایک حد تک ڈیفنس بھی پرووائڈ کر رہی ہیں، شیلڈ پرووائڈ کر رہی ہیں جو ہے اسرائیل کو کہ ان کے جو مختلف بیسز ہیں وہاں سے جو یہاں سے جو لانچ کیے گئے میزائلز ہیں ان کو انٹرسیپٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ معاملہ کس حد تک بڑھے گا، کیا خود امریکہ بیچ میں کودے گا؟ اگر وہ کودے گا تو پھر تو ایران کے لیے اور مشکل بن جائے گی. نہیں اب دو چیزیں ہو گئی ہیں نا. ایک تو ابھی جو تاثر یہ ہے، چیمہ صاحب ایگری کریں یا نہ کریں، ان کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، وہ صحیح دے. 100% امریکہ اور کئی ملک جو ہے نا وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور وہ ڈے ان ڈے آؤٹ ایران کو دمکا رہے ہیں، ابھی ہتھیار پھینک دو، اب اس کے بعد تمہیں ہتھیار پھینکنے کی بھی مورلت نہیں ملے گی، کیونکہ نہ ہتھیار ہوں گے تو نہ تم ہوگے. تو وہ یہ ان کو ڈرا کے کرنا چاہ. آیا وہ وہاں سے اتنی دور جو چلے گئے اسرائیل کی حمایت میں، اس سے واپس آ کے کوئی سیز فائر کرانے کے لیے بات چیت پر بالکل صحیح. چیمہ صاحب اگلے چند دنوں کے اندر اس جنگ کو آپ اس کی کیا ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سیز فائر ہوگی یا پھر یہ ایکسپینڈ کرے گی یا کنٹینیو کرے گی؟ امریکن کردار جو حسن نے بات کی، کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ کوشش جو ہے آیت اللہ خامنہئی کو بھی ہٹ کرنے کے حوالے سے کوئی مطلب یہ کوئی ان کی پلاننگ میں شامل اگر ہوتا ہے، ان کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا جو ہے وہ سیناریو بن سکتا ہے. دیکھیں آج وہ عراق سے آیت اللہ سستانی کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ غلطی نہ کیجیے گا ورنہ مڈل ایسٹ میں سچویشن بڑی چینج ہو جائے گی.
دیکھیں سوال یہ ہے کہ امریکنز نے دیکھنا یہ ہے کہ جو مجھے نظر آتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ میسیجنگ دینا چاہتے ہیں امریکنز کو کہ میں نے اس جنگ کے اندر بغیر ایک گولی چلائے اور بغیر ایک امریکی مروائے میں نے ایران کے اندر وہ تبدیلی لے کے آیا جو آج تک امریکہ کا کوئی صدر نہیں لے کے آنا ہے، اور وہ یہ کام سارا اسرائیل سے کروانا چاہتے ہیں، اور اسرائیل از ہیپی ٹو ڈو دس بیکاز ان کو اپنے مسئلے مسائل ہیں۔ سو ایک تو اس چیز میں یہ دوسری بات امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ڈپلومیٹک سپورٹ اٹھی نہیں ہے، ہم نے تو ایک سیشن کال کیا، چائنا نے کیا یو این سیکورٹی کونسل میں، اس کے بعد کیا ہوا؟ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گلوبل میڈیا اینڈ گلوبل پبلک اوپینین کس طرف گئی ہے۔ 600 بندہ جو اس وقت ایران کے اندر اپنی جان سے چلا گیا، 23-24 اسرائیل میں گئے ہیں، گلوبل پبلک اوپینین بھی اس طرح کو موٹیویٹ، عموماً ہم دیکھتے ہیں یورپ میں پروٹیسٹ شروع ہوتے ہیں جیسے عراق وار دس دیٹ، امریکہ میں ہوتے جب ہوئے تھے جی کہ وہاں پہ اسموکنگ گنز ہیں سو آن اینڈ سو فورتھ۔ سو مجھے لگتا ہے کہ گلوبل اوپینین بھی کوئی نہیں ہے، ڈپلومیٹکلی بھی کوئی نہیں ہے، پولیٹیکلی بھی کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے، کوئی کون سا ایسا دیکھیں امریکہ کیا کرتا ہے، جب غزہ کی جنگ ہوئی تو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ بھاگتا تھا پورے مڈل ایسٹ میں، ایران اسرائیل جنگ میں کون سا ایسا گلوبل لیڈر ہے جو خطے میں بھاگ رہا ہے؟ بالکل صحیح قمر چیمہ صاحب، آپ نے اچھا کنکلوڈ کیا کہ اس وقت جو ہے اس کو اگر یہ جنگ لڑنی ہے تو اپنے زور بازو پہ لڑنی ہے۔